ہوٹل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں۔ ہمیں دکھایا جائے گا کہ جیسے ہی شجاع کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیورس کے پیپر اس کو مل گئے ہیں، تو اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتا ہے۔ شجاع اسی ٹائم بھاگ کر گھر آتا ہے اور گھر آتے ہی سیرت کو کہتا ہے کہ تم یہ جو کر رہی ہو بالکل بھی اچھا نہیں کر رہی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر سیرت جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو اس پر شجاع کہتا ہے کہ تم یہ معاف نہیں کر سکتے، کیا مجھے میری سے غلطی ہوگی؟ اس پر جو ہوتی ہے سیرت وہ کہتی ہے کہ آپ کو اب اس کو بار بار غلطی نہیں کہنا چاہیے، آپ بچے نہیں ہیں، آپ مرد بنیں اور جا کے اپنے رشتے کو نبھائیں۔ آپ سے تو اچھی منچا ہے جو کہ سب کے سامنے اچھے سے اپنا رشتہ نبھا رہی ہے، سب کے ساتھ جھگڑ رہی ہے، لڑ رہی ہے تاکہ وہ آپ کو حاصل کر سکے، آپ سے محبت جو ہے وہ قائم رکھ سکے۔ اور ایک آپ ہیں جو ہر کسی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ آپ سے غلطی ہوگی، آپ کو اب ماننا چاہیے، آپ کو اپنا رشتہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اتنا کہہ کر منچا جو ہوتی ہے صرف وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف شجاع جو ہوتا ہے اس کو وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ جیسے کیسے منچا نے اس کی زندگی تو بہت برباد کر دی، کیسے منچا جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈرامہ کرتی رہی اور پھر اس نے اس سے شادی کر لی۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے حمزہ وہ عادل کے پاس ہوتا ہے، تو عادل جو ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کو بتاتا ہے کہ اس نے آج سیرت کو کیسے دیکھا۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ سیرت جو ہے وہ اتنی اچھی لڑکی ہے اور اس کو کورٹ کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ قدرت ہی تم لوگوں کو ملوانا چاہتی ہے، اسی وجہ سے وہ ایسے کام کر رہی ہے، اسی وجہ سے وہ منچا کو لے کر آئی تاکہ سیرت اور شجاع کی ڈیورس ہو سکے، تاکہ سیرت جو ہے وہ تمہاری لائف میں واپس آ سکے۔ لیکن اس پر عادل کہتا ہے کہ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ اب وہ ایسا فیل کرے کہ جیسے میں اس کے اوپر ترس کھا رہا ہوں۔ تو اس پر جو ہوتا ہے عادل حمزہ وہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اس کی شجاع کے ساتھ ڈیورس بھی ہو جائے لیکن تم اس سے شادی بھی نہیں کرو گے اور وہ ساری زندگی اکیلی رہے؟ اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے حمزہ وہ صبح اٹھتے ہی زارا کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے صبح کیوں نہیں جلدی اٹھایا اور میں نے ناشتہ بھی ابھی تک ریڈی نہیں کیا۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے بتاتے تھے کہ آپ نے صبح جلدی جانا ہے تو میں آپ کو اٹھا دیتی، ایسے کام تو رات کو بتانے بہتر ہوتے ہیں نا۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں تم سے بیویوں والی وائب آ رہی ہے اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ سوری کہ آپ کو اگر میری کوئی بات بری لگی۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا کی ماں وہ بھی آ جاتی ہے، کیونکہ حمزہ جو ہوتا ہے ان لوگوں کو سب کو اپنے گھر ہی لے آتا ہے۔ تو اس پر وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں زارا، تمہیں سمجھنا چاہیے، تمہارا ہسبینڈ ہے اور اس کا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے معافی مانگو، بلکہ تمہیں اپنا احساس کرنا چاہیے، تمہیں اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں تو جب سے تم لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، میں یہاں پہ آتی نا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ بات تک نہیں کرتے، گھر میں تو پھر بھی تم لوگ بات کر لیا کرتے تھے، یہاں پہ تو تم لوگ نہ ہی بات کرتے نہ ہی ہنستے ہو، بلکہ ایسے گھومتے پھرتے ہو جیسے کسی کو کوئی جانتا ہی نہ ہو، بلکہ جیسے یہ رشتہ تم لوگوں کے لیے بوجھ ہو۔ اگر ایسے ہی رہو گے تو پھر تو یہ رشتہ کبھی بھی نہیں نبھا سکو گے۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ بھی سمجھ جاتی ہے اور حمزہ جو ہوتا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے، اور حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ممی جان بہت سب اچھا ہو جائے گا۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے نکالتی ہوں۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی ماں وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم میرے لیے چائے نہ نکالو بلکہ اپنے شوہر کے ناشتہ کرواؤ، اس کو آفس بھیجو، پہلے اپنے حقوق اور اپنے کام جانو تاکہ تمہارا رشتہ جو ہے وہ بہتر ہو۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہیں کہ جی ضرور۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی ماں وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور زارا جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ اس کی طرف پھر سے آنے لگ پڑا ہے، وہ اس کو سمجھنے لگ پڑا ہے، کیونکہ اب اس کو رشتہ جو ہے وہ بہتر چاہیے اس کا۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے حمزہ رات کو جیسے ہی واپس آتا ہے تو زارا جو ہوتی ہے وہ اپنے اسٹڈی کر کے کمپلیٹ کر کے اپنا بیگ کلوز کر رہی ہوتی ہے، تو حمزہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور حمزہ بہت ہی پیار محبت اس کو کہتا ہے کہ تمہاری اتنے پیارے تو بال ہیں، باندھ کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں ویسے ہی باندھ رہی ہوں کیونکہ مجھے گرمی لگ رہی تھی اس لیے۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، کھلے رہنے تو زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اس بار جو زارا ہوتے ہیں وہ اپنے بال باندھتے نہیں، اور حمزہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے پاس آ کر اسے باتیں کرنے لگ پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تمہارے ساتھ رشتہ نبھانا تو کیا تم میرے ساتھ رشتہ نہیں نبھاؤ گے؟ کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو آپ کی ہمیشہ ہی مدد کرتی آئی ہوں، اور ہاں، میں آپ کی مدد کیوں نہیں کروں گی، میں آپ کی مدد کروں گی۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں پتہ ہے کہ شادی سے پہلے میں تمہاری ہر بات مانا کرتا تھا، اب میں ماننا کروں گی تمہاری ہر بات۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ بھی صحیح ہے۔ دوسری طرف حمزہ کی ماں جو ہوتی ہے وہ پیچھے سے آ کے ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کے پر کچھ زیادہ ہی نکل آئے ہیں، اس لڑکی کے پر کاٹنے پڑیں گے، یہ میری بہو نہیں بن سکتی کبھی بھی، نہ ہی میں اس کو ایکسیپٹ کروں گی۔ جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ حمزہ جو ہے وہ زارا کو ایکسیپٹ کر چکا ہے اپنی بیوی کے روپ میں، اور اب اس کو منشا کی طرف بالکل بھی مائل نہیں ہونا۔ اس پر زارا جو ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے ایک بات کروں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں ضرور، جو کرنی ہے بات کرو، لیکن ہماری بات کے درمیان منشا کا نام نہیں آئے گا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ میں نے منشا کی بات کرنی ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا فیس پڑھ لیتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ تم نے کس ٹائم کون سی بات کرنی ہے۔
दूसरी तरफ मंचा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने रूम में आकर अपना सारा सामान तोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। इतने में शुजा जो होता है वो भागा हुआ उसके रूम में आता है और कहता है कि तुम पागल हो गई, तुम पागल के आगे हाथ पे वार कर चुकी हो, तुम्हें पता भी है क्या करती है, सारा सामान तुमने तोड़ दिया है। और क्या वो कहती है कि हाँ मुझे मार दो, मुझे जान से मार दो, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, और मैं आपसे ऐसे ही मोहब्बत करती हूँ, और अगर इस मोहब्बत के दरमियान कोई भी है तो वो मुझसे नहीं बच सकेगा, और वो अगर आप ही हुए तो आप भी नहीं मुझसे बचेंगे। इतने में ये नौकरानी आती है और वो कहती है कि चुचा सा आपको तो दो बड़े साहब बुला रहे हैं। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि आप जब मैं आता हूँ। इस पर शुजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपने गुस्सा को कंट्रोल करके दादू के पास चला जाता है। जैसे ही दादू के पास जाता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये सारा मामला जो है सॉर्ट आउट करो, लेकिन तुम तो एक से एक बढ़ के गलती कर रहे हो, तुम कैसे हमारे घर के चश्मा चुराग हो, ताकि तुम्हें को तो कोई अकल ही नहीं है। इस पर शुजा जो होता है वो कहता है कि आपने ही कहा था कि मामला सही कर दो, तो इसीलिए मैं सब कुछ कर रहा था। तो इस पर वो कहता है कि आपको ये तरीका लगता है, ये तरीका सही था मामला सही करने का। तो इस पर वो कहता है कि और मैं क्या करूँ, आप ही बता दें। इस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें वैसे ही कहा था कि तुम इस मामले को सॉर्ट आउट करो, और अब तो तुम बिल्कुल भी उसको डिवोर्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो माँ बनने वाली है, और अगर अब तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो वो हमारे मुंह को आ जाएगी, और वो 5 केस और हम पर कर देगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ कुछ भी करोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, और तुम्हें वैसा ही जवाब देगी जैसा कि तुम उसको उसके साथ करोगे। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि अच्छा अब आपको मंजा के ऊपर तरस आ रहा है। तो इस पर वो कहता है मुझे तरस नहीं आ रहा, बल्कि तरस अपनी औलाद पे आ रहा है कि तुम कैसे मरते हो, कि तुमसे जो है वो औरत नहीं संभाली जा रही। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत ही ऐसे करती है और मैं नहीं कंट्रोल कर सकता उसकी मोहब्बत किस पर हो सकता है। उसका दद्दू वो कहता है कि तुम मेरी बात सुनो और ये देवदास बनना छोड़ दो, ठीक है ना, मर्द बनो, मर्द बन के उसके साथ बात करो, ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारे रिश्ते निभाने का। इस बार जो होता है शुजा वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जो होती है सीरत की माँ, वो सीरत की फुप्पो को गांव से लेकर आ जाती है। तो जैसे ही वो उसको गांव से लेकर आती है तो ऊपर ही खड़ा मंचा का बाप जो होता है वो देख रहा होता है, लेकिन उससे पहचान ही नहीं जाती कि ये औरत है कहाँ। तो वो देखना होता है, इतने में ज़ारा आ जाती है। तो ज़ारा कहते हैं कि अब वो आप चलें हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट ली हुई है। इस पर वो कहता है कि ये कौन है। इस पर ज़ारा जो होती है वो देख कर कहती है कि ये हादी की मम्मा है, आपसे मिलवाया तो था, और इसी साथ पता नहीं कौन, आई थिंक नौकरानी है, लेकिन ज़ारा को ये पता ही नहीं है कि वो साथ जो है वो उसकी ही अपनी माँ है, लेकिन उसने तो कभी उसको देखा ही नहीं, इसलिए उसको पता ही नहीं, और वो हद्दी की पप्पो है। इस पर जैसे ही वो उनको अंदर ले जाते हैं तो ज़ारा का बाप जो होता है वो कहता है कि चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। दूसरी तरफ दद्दू जैसे ही अपनी बेटी को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो सीरत की माँ को कहते हैं कि ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको क्या ज़रूरत थी उसको यहाँ पे लाने की, आप हमारे ज़ख्मों को फिर से हरा कर देती हैं उसके बारे में बात करके, और अब आप उसको यहाँ पे ले आए। इस पर सीरत की माँ कहते हैं कि अब्बा जान उसके पाँव में ज़ख्म हो गए थे, और वहाँ पर उसको संभालने वाला भी कोई नहीं, और नौकर तो नौकर ही होते हैं, यहाँ पर हमारे पास रहेगी तो ठीक रहेगी, और वैसे भी अब आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। उसने अपनी सज़ा काट ली है, और अब तो उसको पता भी नहीं उसके साथ हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा। उसको तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे और कहाँ नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता कि आप उससे नाराज़ हैं। इस पर जो दद्दू होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं उसको कभी भी नहीं माफ़ कर सकता, हमने उसके सामने हाथ तक जोड़े थे, लेकिन उसने हमारी जो है वो कोई भी बात नहीं मानी, और ना ही हमारी कोई बात एक्सेप्ट की, जबकि हमने उसको कहा था कि ऐसा कुछ भी ना करें, हमारी बेटी है। इस बार जो होती है सीरत की माँ कहती है कि अब्बा जान वो आपकी लाडली बेटी थी, अब आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। अब तो उसको पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि वो अब किस घर में है और कहाँ पे है, उसके साथ क्या हुआ है, उसका हस्बैंड कहाँ है। इस बार जो होती है और दद्दू वो कहता है कि हाँ वो अगर मर जाती तो हम उसको दफन कर देते, लेकिन हम उसको अपने सामने नहीं रख सकते, ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे जख्मों के ऊपर ऐसे खरीदोगे। इस बार जो होता है दद्दू वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो होता है शुजा वो आ जाता है, और वो अपने ताईजान को कहता है कि ताईजान ये आपने अच्छा नहीं किया, आप जानबूझ के ऐसा कर रही हैं, आप जानबूझ के उसको यहाँ पे लेकर आई हैं ताकि जो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी है वो आपकी बेटे को मिल जाए। इस पर जो होती है सीरत की माँ कहती है कि शुजा ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो, और मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, जिसकी प्रॉपर्टी है जिसकी नहीं है वो ये दद्दू के फैसला करने वाला है, तुम्हारा नहीं, और जिसको वो चाहेंगे उसको दे देंगे। इस पर वो कहता है कि नहीं है, आपने जानबूझ के ऐसा किया है, आप जानबूझ के उसको लेकर आए हैं ताकि प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जो कि पप्पा के नाम है वो आपको मिल सके। इधर में आ जाता है हादी, और हादी जो है वो आकर शुजा का गिरबान पकड़ लेता है, और शुजा हादी उसको कहता है कि तुम होते कौन हो, तुम ऐसे बात करने वाले, तुम्हारा मेरी माँ मेरी बहन और मेरी पप्पा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम्हें मैं बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम उन लोगों से इस लहजे में बात करो। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि हाँ देख लें ताई जान आपकी तरबियत कैसी नज़र आ रही है। इसमें जो होती है ताई वो उसको कहती है कि मैंने कैसे की भी ऐसी तरबियत नहीं की कि तुम्हारे गिरबान को पकड़ा है, पकड़ ले, लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी कर इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। इस पर शुजा कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जो आपने किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं
کیا، اور شجاع جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں اپنے روم میں جاتا ہے۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے اور جا کے بہت زیادہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں زارا جو ہوتی ہے وہ بھی حمزہ کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہوتی ہے، تو حمزہ جو ہے وہ منشا کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں پہ اکیلی گھوم رہی ہو، کہاں ہے تمہارا ہسبینڈ، کیا اس کے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، ایسا ہو کیا رہا ہے۔ اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ کے اس کو کہتی ہے کہ شٹ اپ، تم اپنی لائف میں توجہ دو، میرے اوپر توجہ مت دو۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ تو ہنسنے لگ پاتا ہے اور منشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ شاپنگ کر کے گھر چل جاتی ہے۔ جیسے ہی گھر جاتی ہے تو شجاع کو کہتی ہے کہ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ شجاع نے اس کو پہلے بھی کال کی تھی، اس کو پوچھا تھا کہ تم کہاں پہ ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم یہ کیسے بات کر رہے ہو، میں تمہاری بیوی ہوں کہ ملازمہ نہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری اوقات تمہیں دکھا رہا ہوں۔ اس پر جیسے ہی وہ گھر جائے گی تو شجاع جو ہوگا وہ اس کو کہے گا کہ دفع ہو جائے میرے روم سے، میرے روم میں دوبارہ نظر مت آنا۔ اس پر جو ہوگا منشا وہ اس کو کہے گی کیا مطلب، یہ میرا بھی روم ہے۔ تو اس پر جو ہوگا شجاع وہ اس کو کہے گا کہ یہ تمہارا روم نہیں ہے، میرا روم ہے، تم اپنی اوقات کے حساب سے جا کے رہو۔ اس پر شجاع جو ہوگا وہ اس کا ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دے گا کمرے سے۔ اس پر منشا کے تو رنگ ہی اڑ جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔